سامعین محترم، گزشتہ درس میں کل والے درس میں ہم نے اس صورت کے پہلے دعویٰ جو کہ یہ ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ مال غنیمت کس کا ہے؟ قل الانفال للہ والرسول۔ انفال یعنی مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ رسول کا ہے کہ مطلب رسول اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرے گا۔ اس پر تین علتیں کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی علت یہ بیان کی کہ ذرا دیکھو تو صحیح نا، تمہیں گھر سے نکالنے والا کون ہے؟ تم تو نکلے تھے اس لشکر کو، اس قافلے کو پکڑنے کے لیے جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا۔ لڑائی کے ارادے سے تم نکلے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں نکالا اس طریقے سے، تو نکالنے والا اللہ ہے، تو پھر مال بھی کس کا ہوگا؟ اللہ ہی کا ہے۔ نمبر دو، دوسری علت بیان کی کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے تابع کر دوں گا، تمہیں ان پر غالب کر دوں گا۔ تو تمہارے ساتھ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی صفدر صاحب، وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو تکلیف جس میں نہ ہو وہ ہمیں ملے، جبکہ اللہ کیا چاہتا تھا کہ حق کو واضح کر دے اور کفر کی کمر کو توڑ دے اور سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹ، تو وہ اللہ نے کر دکھایا۔ تو اب مال کس کا ہوا؟ مال بھی اللہ کا ہی ہے۔ تیسری علت بیان کی، اچھا جب یہ بھی دیکھو نا، جب تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، تو تمہاری مدد کرنے والا کون تھا؟ تمہاری دعا کو قبول کرنے والا کون تھا؟ اللہ، تمہارا رب۔ جب اس نے تمہاری مدد کی ہے اور اس نے تمہاری مدد کے لیے کتنے فرشتے بھیجے؟ 1000 فرشتے لگاتار بھیجے، اور وہ فرشتے بھی اس لیے کہ تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے دل مطمئن ہو جائے، ورنہ اللہ فرشتوں کو محتاج ہے۔ فرشتے ہوں، ہاں جی صفدر صاحب، فرشتے ہیں، فرشتے ہوں، بندے بھی تو تھے۔ اللہ فرشتے نہ بھیجتا اور انہی بندوں کو ایسی طاقت عطا کرتا کہ وہ جناب ان پر کیا آ جاتے، لیکن کیا تو اللہ نے بندوں کو ہی، لیکن 7 فرشتے بھیجے کہ بھئی ساری تعداد کی یہ زیادہ ہے، تو اس سے تمہارا دل کیا ہو جائیں گے، دلوں میں سکون اور اطمینان بڑھ جائے گا۔ ورنہ اصل تو بات کیا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر مال غنیمت بھی کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ اب یہاں سے چوتھی علت بیان فرما رہے ہیں، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ۔ کل میں نے مختصراً ذکر کیا تھا کہ جب مشرکین مکہ کا قافلہ ابو جہل کی قیادت میں آیا، ابو جہل کی قیادت میں، اور اس نے آ کر پکی زمین جو تھی نا اس پر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، پڑاؤ کر لیا اور اپنے خیمے لگا لیے، اور مسلمانوں کے پاس کچی جگہ یعنی ریتلی جگہ آ گئی، اب گرد و غبار بھی ہے، پاؤں نہیں جمتا، اور ادھر ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، مسلمان تعداد میں بھی، ذرا موازنہ کیجئے، ایک تو تعداد بھی ان کی زیادہ، مسلمانوں کی تعداد بھی کم، دوسری جگہ بھی ان کی کیا جمی ہوئی پکی جگہ، مسلمانوں کی جگہ بھی کیا ہے، زمین بھی کچی ہے۔ نمبر 3، ان کے پاس ساز و سامان بھی سارے موجود ہیں اور ان کے پاس ساز و سامان بھی کچھ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے رات کو بارش برسا دی۔ کیا برسا دی؟ بارش برسائی تو ان کی جو پکی زمین تھی وہ کیا بن گئی؟ کیچڑ پھسلن بن گئی، اب وہ پھسل رہے، اور مسلمانوں کی جو ریتلی زمین تھی وہ ریت کیا ہو گئی؟ جم گئی۔ دوسری، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو گڑھوں کے اندر پانی جمع ہو گیا۔ تیسری،
اللہ نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی. کیا طاری کر دی؟ بھائی میدان جنگ میں نیند، یہ خیال ہو سکتے ہیں؟ تصور بھی ہو سکتے ہیں میدان جنگ میں، اور جنگ بھی ایسے کہ بالکل موت کے منہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. 1000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر 313 ہیں، اور ڈبل سے بھی کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 313 ہے، 313 313 300، ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ہے. ایسی حالت میں نیند کا آ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ خاص اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. جیسے ان پر اونگ طاری ہوئی اور آنکھ کھلی تو ان کے دلوں سے ان کا رعب کیا ہو چکا تھا؟ ختم ہو چکا تھا. سمجھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، یہ سارے کام کرنے والا کون تھا؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر مال غنیمت بھی کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا. اذ یغشیکم، جب اس نے ڈھانکا تم کو، النعاس، کس کے ذریعے؟ اونگ سے. جب اونگ سے اس نے تمہیں ڈھانک دیا، امنتم من ہو، اپنی طرف سے تسکین کے لیے، سکون دینے کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اس نے اتارا تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، کیا اتارا؟ پانی اتارا، بارش اتاری. کیوں اتاری؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے. نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا تو پانی اتار دیا پاک کرنے کے لیے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ نہلا کر، صاف ستھرا کر کے تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، شیطان کی نجاست کو کیا کر دے؟ دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو کیا کر دے؟ مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو کیا کر دے؟ جما دے. دیکھو نا، یہ سارے کام کرنے والا تو تمہارا اللہ، تو پھر مال کس کا ہوا؟ اللہ کا ہی ہوا نا. اس لیے اس بارے میں جھگڑنا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور وہ اللہ نے جو دیا ہے وہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا. 4 علتیں ہوگی. 5ویں علت، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کی تمہارے رب نے الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف. کیا وحی کی؟ کہ تم جا کر ایمان والوں کو کہو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اے ایمان والو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. فثبتوا، پس تم ثابت قدم رکھو. فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دو. مومنوں کو تسلی دو کہ تم کیا رہو؟ ثابت قدم رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے. الرعب، رعب، دبدبا، ہیبت، تمہارا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کر دوں گا. بھائی دیکھیں نا، دیکھیں سب سے دیکھیں بھائی، عجیب مخلوق ہے، ہتھیار بھی کوئی نہیں، نہتین، تو ساڑھے سامنے آ کے کھلو گے. یہ روب ہے کہ نہیں؟ اس سے روب پیدا ہوگا کہ نہیں؟ ہاں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جیسے آج اس یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بیٹھ چکا ہے، لیکن وہ مسلمان، ہمارا نہیں. یہ جو فیس بک کی مسلمان ان کا نہیں، یہ جو فلموں کے سامنے بیٹھنے والے ان کا روب نہیں ہے جی. واٹس ایپ پہ بیٹھ کر لڑائی کرنے والے مسلمانوں کا نہیں. ہاں، ٹویٹر پر، سنیپ چیٹ اور ان پر بیٹھ کر لڑنے والوں کا روب نہیں. کن کا روب؟ جو ہتھیاروں کے ساتھ میدان جہاد میں نہتے کھڑے ہیں، ہاں، ان کا روب ان کے دلوں پر ڈال دیا ہے، اور وہ
جاتے تو ہیں اور کہتے ہیں جی بھوت ہم پر سوار ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے بھوت آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں کاٹ کر جاتے